السلام علیکم ویورز، پاک بلیک پراپرٹیز بحریہ ڈاؤن کراچی سے میں ہوں اسد اللہ، اور آج کی ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈی ریئل اسٹیٹ کے ڈائریکٹر جناب علی رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ان سے جو ہے آج ہم بات کریں گے کہ بحریہ ڈاؤن کراچی کی جو کرنٹ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے، کیا ٹرینڈز آج کل جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے ہم علی بھائی کا جو ایکسپرٹ اوپینین ہے وہ ہم جانیں گے۔ علی بھائی، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ آپ کا شکریہ اسد، تھینک یو ویری مچ۔ علی بھائی، ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ آج کل جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ کافی ڈاؤن ہے، اور ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہر بندہ ہی جو ہے آج کل پریشان ہے، چاہے وہ بروکر ہے، چاہے وہ انویسٹر ہے، کوئی کلائنٹ ہے، یا ایون بلڈر بھی ہیں، وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے موجودہ حالات کو۔ تو آپ کی نظر میں آج کل کہاں مارکیٹ اسٹینڈ کر رہی ہے موجودہ ٹائم میں؟ دیکھیں، جتنی جو آپ نے پریشانی کی بات کی اس میں تو سچ ہے، اور ہم نے مختلف موضوعات میں یہ بات بھی کی ہے کہ ان حالات میں جو سسٹین کرے گا وہ آگے نکلے گا۔ یہ مشکل ٹائم ہے، مشکل ٹائم بلڈر کے لیے ہے، ریئل اسٹیٹ بروکر کے لیے ہے، کنسلٹنٹ کے لیے ہے، اینڈ یوزر کے لیے ہے، انویسٹرس کے لیے۔ یہ جو مشکل وقت ہوتا ہے یہ بیسیکلی آپ کو اچھے ٹائم کے لیے تیار کرتا ہے۔ میں یہ حالات، مارکیٹ والے حالات 4 دفعہ دیکھ چکا ہوں، پلس مائنس، اپ ڈاؤن۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے ہی ہر حال میں ہی سیف رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا یقیناً ایک اچھے نوٹ پر، لیکن مارکیٹ میں بائنگ سیلنگ آپ کو پتہ ہے بہت کم ہے، قیمتیں کم ہوئی ہیں، جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیزیں چینج ہوں گی، لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا، اور ہمیں اس ٹائم میں بھی اپنی اتنی محنت سے، اتنی ایمانداری سے کام کریں جس طرح ہم پہلے کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے علی بھائی، آج کل نا میری ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ میں ہر 1 گھنٹے یا 2 کے بعد نا کوئی نیوز ویب سائٹ کھول کے چیک کرتا ہوں کہ شاید کوئی پاکستان کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز ہے، پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے، لیکن کافی عرصہ ہو گیا کوئی اچھی خبر سنے ہوئے۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کب تک مارکیٹ جو ہے کوئی بہتر ہوگی، حالات کچھ بہتر ہوں گے؟ دیکھیے، جو مارکیٹ کی بہتری ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے ملکی حالات پر، اور ملکی حالات اللہ تعالیٰ کریں بہت جلدی ٹھیک ہوں، لیکن وقت لگے گا، کیونکہ مہنگائی ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ 35% تک جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے ان میں اضافہ ہوا ہے۔ اب ڈالر وہ بڑھ رہا ہے، فیول پرائسز وہ کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اوور آل انویسٹرز ہیں اور اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پیسہ بھی نہیں لگا رہے اصل میں جو مارکیٹ ڈاؤن ہے نا، یہ ملکی حالات کی وجہ سے ہے، معاشی عدم استحکام کی وجہ سے ہے، پولیٹیکلی انسٹیبلٹی کی وجہ سے۔ وہ چیزیں بہتر ہوں گی تو مارکیٹ بہتر ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ 90 ڈیز سے 120 ڈیز ہمیں کم از کم یہ ٹینیور ضرور رکھنا چاہیے مائنڈ میں کہ اتنا ٹائم لگے گا تو پھر بہتری کی جانب ہم بڑھیں گے۔ لیکن یہ سچ ہے کہ ہم نے بہتری کی طرف جانا ہے، مارکیٹ نے بہتری کی طرف جانا ہے، اور ملکی حالات پلس ہوں گے۔ ٹھیک ہے، مطلب 90 ڈیز آپ آج سے کہہ رہے ہیں یا اب سے آپ سمجھ لیں؟ بیسیکلی جو 90 ڈیز سے 3 سے 4 مہینے کا ٹینیور میں کہہ رہا ہوں، میں جو الیکشنز ہیں اس کی ڈیٹ کو، اس کی اناؤنسمنٹ کو مائنڈ میں رکھ کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب بھی الیکشنز ہونے ہوتے ہیں تو ملک کی جو معاشی صورتحال ہوتی ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی جب آپ یہ دیکھیں کہ الیکشنز ہوتے ہیں ہمیشہ، تو الیکشنز کے بعد اکانومی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ نئی گورنمنٹ آتی ہے، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ہماری زبان میں ڈسکاؤنٹس دیتی ہے، فیورز دیتی ہے، فائدے دیتی ہے، کیونکہ اس نے اسٹیبل کرنا ہوتا ہے اکانومی کو۔ تو الیکشن کی اناؤنسمنٹ ضرور مارکیٹ میں بہتری کا پیغام لے کر آئے گی۔ الیکشن اناؤنسمنٹ سے ہی کوئی ہے یقیناً وہ پڑ جائے گی۔ اچھا، آج کل کی جو مارکیٹ چل رہی ہے اس میں آپ کے پاس کیا زیادہ کیوریز آ رہے ہیں، زیادہ کام چل کس چیز کے اوپر ہے آج کل؟ دیکھیں، ڈپینڈ کرتا ہے، ٹو بی آنیسٹ یہ پلاٹس کی بائنگ مارکیٹ ہے، یا یہ کہوں کہ یہ بائنگ مارکیٹ ہے، یہ بائرز ڈومیننٹ مارکیٹ ہے، یعنی بائر کو کم قیمت اور بہتر چیز مل سکتی ہے۔ چوائس، اگر اس کی چوائس بہت اچھی اور بجٹ کم ہے، وہ کہیں نہ کہیں سوچ ضرور سکتا ہے، کیونکہ مارکیٹ میں 1 سال 2 مہینے ہو چکے ہیں، بہتر کام نہیں ہوا، مارکیٹ تنزلی کا شکار رہی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بائرز، یہ بیسیکلی یہ کوئی فائدے کی ڈیل نہیں ہے، یہ اپرچونٹی ہے۔
ان تمام لوگوں کے لیے جن کا بجٹ کم تھا اور وہ بیریا ٹاؤن میں گھر بنانے کا یا سرمایہ کاری کرنے کا خواب دیکھتے تھے، کیونکہ قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے یہ مارکیٹ ان کو سوٹ کرتی ہے، فیوریبل مارکیٹ ہے بائرز کے لیے. اور بالکل آپ اس کو الٹ کر لیں تو وہ سیلر کا حال ہے. سیلر کو اس مارکیٹ میں پریشانی کا سامنا ہے، آفرز اچھی نہیں آ رہی، آئیں گی بھی نہیں، اور سیلر کو ویٹ کرنا چاہیے، پینک نہیں کرنا، خوف زدہ نہیں ہونا کہ جی مارکیٹ گر رہی ہے، یہ ہو گیا وہ گیا. کچھ نہیں ہوا، آپ کی چیز سالڈ کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور یہ اچھا پروفٹ ہی دے گی. چلیے بھائی، جیسے ایڈی ریئل اسٹیٹ ہے ماشاءاللہ، ایک بحریہ ٹاؤن کا ایک بڑا نام ہے، ایز اے بلڈر آپ اچھے خاصے پروجیکٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں. تو ایز اے بلڈر موجودہ جو صورتحال ہے، کنسٹرکشن کاسٹ کی آپ نے بات کی ہے کہ کافی انکریز کر گئی ہے، تو ایز اے بلڈر آپ کو کیا پریشانیاں آج کل آ رہی ہیں؟ آپ ایز اے بلڈر کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں پریشانی ان دیٹ سینس، دیکھیں 2 یا 3 لوگوں کو پریشانی ہوگی. وہ تمام لوگ جس نے بکنگ پکڑنے کے لیے کم قیمت میں مال بیچا تھا، جی، ہر ایئر کی جو 7% انفلیشن ہے اس کو مائنڈ میں نہیں رکھا تھا، وہ لوگ سمجھیں شدید مشکلات کا شکار ہیں. ہم اور اگر آپ انڈیویجولی میری بات کریں، ہماری بات کریں ایز اے ایڈی ریئل اسٹیٹ، تو ہم نے پہلے دن ہی جو اصول ہیں اکانومی کے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر سال جو انفلیشن چارجز ہیں، جو انفلیشن ریشیو ہے، اس کو ایڈ کیا. ہر بلڈر ایڈ کرتا ہے، جو بلڈر ایڈ کرتا ہے وہی کامیاب رہتا ہے، کیونکہ آپ نے ہر چیز بڑھنی ہے، مٹیریل کاسٹ، تو وہ پھر پہلے سے ہی ایڈ کر کے 3 سال بعد 3 سال کے بعد کا جو پلان دیا جاتا ہے وہ ہر سال کی انفلیشن ریشو کو ایڈ کر کے دیا جاتا ہے. اب وہ تمام لوگ جنہوں نے صرف اپنے مال بیچنے پہ فوکس رکھا، آج وہ مشکل میں ہیں. جنہوں نے صرف کلائنٹ کی بکنگ سے غرض رکھی، آج وہ لوگ مشکل میں ہیں. ٹھیک ہے. تو آج کل کے حالات میں ویسے بکنگز آپ پکڑ رہے ہیں پہلے والے ریٹ پہ؟ آپ کو نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں ریٹس انکریز ہوئے ہیں، آج کی بکنگ آج کے ریٹ کے مطابق ہوگی. البتہ جن لوگوں نے پرانے ریٹس میں بکنگ کی تھی، ہم ان کو ان ریٹس پر چیز دیں گے، کیونکہ یہ ہماری ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی اور ان کا ہم پہ اعتبار تھا، اعتماد کا رشتہ ہے. اچھا علی بھائی، آخری سوال جو ہے نا میں BTK2 کے حوالے سے آپ سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج ایک ریسنٹ ابھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ BTK2 میں جو بحریہ ہومز ہیں ان کی کوئی اوپننگ لانچنگ ہے، اور اس کے علاوہ جو مسجد ہے وہاں پہ اس کی اناگوریشن سیریمنی جو ہے وہ وہاں پر منعقد کی جا رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کوئی امپیکٹ پڑے گا کہ ایک ایسی سوسائٹی جو کہ میری نیو ایئر کے اوپر بھی لانچ ہوئی ہے، مہینہ یا 1.5 مہینہ ہو گیا تقریباً اس کو، تو اسی ٹائم میں مطلب جو ضرورت زندگی کی چیزیں وہاں پر اس کی اناگوریشن بھی ہونے جا رہی ہے، تو اس کا کوئی لگتا ہے کہ آپ کو کوئی امپیکٹ پڑے گا اس چیز کا؟ دیکھیں اس کا امپیکٹ بالکل کوئی نہیں پڑے گا، کیونکہ مارکیٹ میں نا پیسوں کی رولنگ نہیں ہے. لوگوں کے پاس پیسے ہیں، لوگ پیسے خرچ نہیں کر رہے، انویسٹ نہیں کر رہے. آج گراؤنڈ بریکنگ ہے بحریہ ہومز کی، جو کہ سیکٹر A میں آ گئے ہیں. یہ ایک اپڈیٹ ہے، میری ابھی ایک ذرائع سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے کنفرم کیا ہے. گرینڈ ماسک کی گراؤنڈ بریکنگ ہے، بحریہ ہیڈ آفس کی گراؤنڈ بریکنگ ہے. اور یہ نیوز ہمارے اور آپ کے لیے تو بہت اچھی ہے کہ اب تو کام بھی شروع ہو گیا ڈیولپ، لیکن اینڈ یوزرز کا ابھی انٹرسٹ ہی نہیں آیا. اس کی وجوہات ملک کی صورتحال کے ساتھ ساتھ 2-3 اور بھی ہیں، وہ ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے. لیکن ہم نہیں سمجھتے. دیکھو مارکیٹ کی چلنے کے لیے نا ملک کی حالات کا بہتر ہونا ضروری. آپ ملک کے حالات کو بہتر کریں، ان کی گراؤنڈ بریکنگ کو 2 مہینے اور لیٹ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، لوگ انویسٹ کریں گے، کیونکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا. ابھی لوگوں میں ڈسٹرسٹ ہے کہ یار کہیں ڈیفالٹ نہ ہو جائیں، کہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ملک میں. کل چیز لینے جاتے ہیں کچھ اور ریٹ ہوتے ہیں، آج کچھ اور ریٹ ہیں، اور وہ دینے والا بتا رہا ہے کل کچھ اور رہیں گے. انسٹیبلٹی ہے. لوگوں کا، انویسٹرز کا اعتماد بحال کرنا کامیابی ہوتا ہے. پہلے اطمینان آتا ہے، پھر سیلز آتی ہے. پہلے اس کو اعتماد آئے گا یہ چیز اچھی ہے، پھر مائنڈ جائے گا سیلز کی طرف. تو میں نہیں سمجھتا کہ BTK2 کی مارکیٹ پر اس ایز سچ کوئی خاص فرق پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ علی بھائی. تھینک یو، آپ کا شکریہ آصف بھائی. جی ویورز، علی بھائی کی گفتگو جو ہے وہ آپ نے ملاحظہ کی ہے. تو مزید اگر آپ کی کوئی کیوریز ہوں بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے، تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ پاک لائف پراپرٹیز کا جو YouTube چینل ہے آپ اس کو بھی ضرور جو ہے وہ سبسکرائب کیجیے گا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.